www.hazratfirozmemon.org۔ ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ظاہر کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں کہ ظاہر حسین ہو، اندر چاہے گٹر لائنیں ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمانوں کا، حاجیوں کا سر منڈوا دیا اور بعضوں کا قصر کرا دیا، کیونکہ بعض فتنے کا سبب تھے، اس لیے ظاہری حسن کو ختم کر دیا۔ اگر سر منڈانا برا ہوتا تو حج اور عمرے میں افضل کیوں ہوتا؟ سر منڈاتے ہی باطنی حسن میں اضافہ کر دیا، اس لیے ظاہری حسن کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی میرے پاس کچھ کاغذات ہیں جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رفیق کوہاٹی صاحب دامت برکاتہم بنوری ٹاؤن کے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، لیکن حضرت کی نصیحت ہے جو اللہ دل میں بال بھیجے وہ دو۔ تو اس میں فرمایا اپنی نیت سے لو، اللہ کا شکر ادا کر کے پھر آگے بیان کر لو، لیکن جو دل چاہے اس پہ عمل نہیں کرنا، جو رب چاہے اس پہ عمل کرنا۔ حالانکہ جو گواہ ہیں ان سے پوچھ لینا، کل سے تیاری کی تھی کہ یہ چند ہفتے ہو گئے ہیں، اس پر بیان کروں گا کہ ظاہری حسن کی ہمیں فکر ہے۔ اور فرمایا حضرت مجدد نے 100 سال پہلے فرمایا کہ آج طلباء اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جو ترقی کر رہے ہیں، غور سے سنیے گا، فرمایا جو دنیا میں ترقی کر رہے ہیں اگر غور سے دیکھو انہوں نے اپنی ٹک ٹاک کی طرف دھیان نہیں کی، دنیا میں جو مالدار ہوئے وغیرہ، فرمایا جاؤ جا کر دیکھ لو کہ انہوں نے ظاہر کی فکر اتنی نہیں کی، بس کام میں لگے گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شادی میں کسی کے حوالے کام کر دیا جاتا ہے تو وہ انعام اور تعریف کی لالچ میں ایسا پاگل ہو کر لگ جاتا ہے، ایسا ہی ہے، کپڑوں کا ہوش نہیں، کھانے کا ہوش نہیں۔ فرمایا تمہیں اگر اللہ کے دین کے کام میں لگنا ہے تو اتنا ذرا بننے سنوارنے میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اللہ کا نام نہیں لیتے ہم لوگ، قرآن پاک نہیں پڑھتے، شیخ نے جتنا بتایا اپنا قرآن پاک صحیح نہیں کراتے۔ یہاں تک کہ میں نے دبئی میں جب بیوٹی پارلر پر بیان کیا تھا تو ایک نوجوان نے بتا کہ شیخ ہم تو کراچی کے ہیں، انہوں نے تو آپ کہا کہ تم نے کراچی کی خبر لی کہ کراچی میں نوجوان بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیا بات کرتے ہو آپ؟ کا جا کر پتا کرنا۔ پھر جب کراچی آ کر پتا کیا تو پتا چلا ہاں وہ ایک لائن جیسی داڑھی نکلی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی، اس کے سیٹ کرنے میں اور پتہ نہیں چہرے پر کیا تھپڑے مارنا جو بھی ہے، 4 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں ہزاروں روپے دے کر اور نماز نہیں پڑھ رہے۔ اللہ بچائے، پیٹ میں کیا بڑا ہوا ہے، دل میں کیا بڑا ہوا ہے، اور اس کی نظر نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کے سامنے سلیکٹ ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سلیکٹ ہونے کی فکر نہیں۔ تو فرمایا کہ اس لیے ظاہری حسن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے مدرسے میں حضرت فرماتے ہیں کہ طالب علم کا سر منڈوا دیا، کیونکہ لڑکے بیریش ہوتے ہیں اور بال فتنہ ہوتے ہیں۔ تو اس کی ماں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ آپ نے میرے لڑکے کے بال منڈوا کر اس کی توہین کی ہے، سب اعزہ و اقربا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ توہین نہیں ہے، اگر یہ توہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی توہین کرتے؟ سب حاجیوں کا سر منڈوا دیا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی، یہاں نہیں لکھا ہوا، آگے کی بات مجھے پتا ہے۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ بیوی آپ ہماری نامحرم ہیں، آپ اپنے گھر کے کسی مرد کو بھیجیں تو میں بجاؤں، کیا وجہ ہے؟ پھر ان کے گھر کے مرد آئے، پھر اس خاتون نے دعا کا خط لکھا حضرت والا کو، ان سے حضرت نے فرمایا کہ فتنے کا زمانہ ہے، چاروں طرف بے حیائی، عریانی اور فحاشی کا ماحول ہے، اور لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کا مرض زیادہ ہے۔ میرے مدرسے میں اگر مٹھی میں بال آ جائے میں ان کو نکال دیتا ہوں، 3 دفعہ موقع دیتا ہوں پھر اخراج کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ہر مدرسے والوں کو اس کی فکر رکھنی چاہیے کہ لڑکے اپ ٹو ڈیٹ نہ بنیں۔ آپ کتنے لڑکوں کو آپ دیکھیں گے، عورت کو دیکھنا منع ہے کہ وہ جناب موٹر سائیکل کا آئینہ ہوگا، اس کے سامنے بالوں کو پہلے پانی لگایا پھر اس کے سامنے ہیرو بنتے رہتے ہیں موٹر سائیکل کے سامنے۔ اگر کسی کا کمپنی گراؤنڈ فلور پر ہے اور اس کے شیشہ وہ لگا ہوا ہے، شیشے پر پیپر لگا ہوا ہے تو اس میں ایک آئینہ جیسا بن جاتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر بال سیٹ کر رہے ہیں، کپڑے سیٹ کر رہے ہیں، لڑ جگڑ کر ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ دوسرا حیران ہو جائے کہ کیسے کپڑے ہیں۔ فرمایا کہ بزرگوں نے اس کی فکر نہیں کی ہے، تو ہیرو بن رہے ہیں یا بالوں کو پھونک مار کے اڑا رہے ہیں، یا جہاں دیکھا لڑکا لڑکی ایسے گردن مارا، ایسا گردن مارا تاکہ ہمارے کو ابھی VIP بن جائیں، ہمارے پاس آؤ ہم سر منڈائیں گا پھر تم پھونک مار کے ہم کو دکھائیں گا۔ پھر ابھی ہمارے ایک دوست یہیں موجود ہیں، وہ آئے کا وہ نئے آئے تو ان کی داڑھی بھی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس سے احتیاط کرنی چاہیے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دائیں بائیں بیٹھنا۔ وہ دوسرا یا تیسرا کوئی بھی دن تھا میرے پاس آئے
کہا میرے دفتر کی لڑکیاں میرے پیچھے آ جاتی ہیں. میں نے کہا بھائی ایک تو آپ مونچھیں رکھ لو, آپ کنارہ ہر وقت کھلا رہے, دوسرا آپ آج سر منڈاؤ اور موٹے دانے کی تسبیح لو ہاتھ میں آپ. اس کے بعد پھر مجھے بتاؤ لڑکیاں کتنی آپ کے پاس آئیں. دوسرے دن شام کو آئے, کہا 2-4 لڑکیاں مستیوں کے لیے بڑھی, جیسا میرا سر منڈا ہوا دیکھا چلی گئی واپس, پورا دن آئی نہیں میرے پاس. میں نے کہا بیٹا 5-5 دن پر سر منڈایا کر, اور اگر زیادہ کچھ گڑبڑ ہو تو سرسوں کا تیل لگانا ایسا کہ نیچے بہتا رہے. یہ مثال بتا رہا ہوں, ایسا کرنا نہیں ہے. عورتیں بھائی بتا رہا ہوں زنا اور حسن سستا ہو گیا, کیونکہ ہماری بھی تو بہو بیٹیاں ہیں نا, یہ تو غیر تو نہیں ہے, میری بیٹیاں ہیں, میری بہنیں, میری مائیں ہیں. اور اسکول کے اندر مال ملا, سیفار کیٹ یا سیفار ڈاگ جو بھی وہ ملا, کتا بلی ملا, گھر کے اندر گندی فلمیں ملی, گھر کے اندر موسیقی اور ناچ ملا, اور اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں بے حیائی, اریانی, فحاشی, زنا اور حرام عشق ملا, تو یہ دفتروں میں جائیں گی تو کیا کریں گی؟ حیا کا جنازہ تو نکل گیا. اگر تھانوی رحمۃ اللہ کا ملفوظ پڑھا تھا, میں نے کہا بھی تھا مجھے یاد دلانا کہ جمعرات کو پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی. بہرحال اس میں خیر ہے. فرمایا کہ حیا اور غیرت قریب قریب تمام گناہوں کی محافظ ہے. اور فرمایا دل سے دیکھنا کہ جیسی حیا اور غیرت ختم ہوتی جائے گی, بہن بیٹی کے کپڑے بھی کم ہوتے چلے جائیں گے. اور اگر فرمایا کہ حیا اور غیرت ہو تو یاد رکھنا شیخ علی کی بات کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جس کی طرف عام آدمی کا دھیان نہیں جاتا, تیرا وہاں پر دھیان جانے لگے گا. اور جب ہم اپنے گناہوں کو گناہ سمجھیں گے تو اصلاح کی فکر ہوگی. جیسے بال لوگ حضرت چلو وہ تو آ جائے گا, وقت بھی کم ہے ورنہ پھر یہ بات سے یہ رہ جائے گی بات. فرمایا کہ وہ تو خاتون کو حضرت نے یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے یہاں پابندی ہے سر منڈوانے پر, ٹکنا بھی چھپا ہوا ہو, اخراج. بھائی 3 دفعہ آپ کو بتا دیا کہ گناہ کبیرہ ہے. یہاں تربیت کی جگہ ہے, یہ مدرسے خانقاہ ہیں. جب یہاں پر تمہارا ٹکنا کھلا ہوا ہے تو باقی جب چھپا ہوا ہے تو باقی کیا حال ہوگا؟ بخاری شریف کی حدیث میں آگے ماں اسفل من الکعبین من الازار فی النار, چاہے وہ ٹراؤزر ہو, چاہے احرام ہو, چاہے لنگی ہو, چاہے پائجامہ ہو, چاہے دھوتی ہو, جو اوپر سے لباس آ رہا ہے مردوں کو ٹکنا چھپانا حرام ہے. چڈی والوں کو شرم نہیں آتی, جبکہ ناک سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے, مردوں کا سطر ہے. 3/4 والوں کو شرم نہیں آتی, باکسر کو ہاکی والوں کو شرم نہیں آتی, اب وہ بڑی شرم لگی بھی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فإن حقیقت الحیا ان مولاک لا یراک حیث نہاک, اصلی حیا یہ کہ ہمارا پالنے والا ہمیں گناہ اور نافرمانی میں نہ دیکھے. فرمایا کہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا دل بھی پاک ہو جائے, جسم بھی پاک ہو جائے. بال بھی فتنہ ہیں, یورپ سے یہ 15-20 سال پہلے فیشن آ گیا ہے, باقی چیزوں پر سب عمل ہو گیا, باقی بڑے بال رکھنے کا ذہن میں آ گیا. بعض اہل دنیا بڑی محنت سے بال بناتے ہیں اور بال بنا کر حسینوں کو پھنساتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ وہ باطن کو دیکھتے ہیں, سر منڈوا کر بڑے بڑے نوابوں کو مسکین بنا دیتے ہیں. مولوی فرحان سمجھ رہا ہے بچہ, آگے کا مضمون پہلی دفعہ یہاں بیان ہوگا, 26 برسوں میں پہلی دفعہ مجلسوں میں بیان ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جب اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو یقیناً اس کے باطنی مال کا اضافہ ہے. جب ظاہر کی طرف لاپرواہ, بھائی جو سر منڈا لیا, شیمپو کا خرچہ بچا, صابن کا خرچہ بچا, تولیہ جلدی خراب نہیں ہوگا, ٹائم بھی بچا, جوئیں پڑیں گی, اور سنتے جاؤ کیا کیا اس کے اندر فائدے ہیں. بس جب دل میں جا رہے ہیں روڈ پر, دل میں آیا کہ لڑکی مجھے دیکھ رہی ہے, تو بڈھا بھی بڑا چیمپئن ہے, ٹوپی اتار دیں, حسین کہے گی اب گنجا کہیں کا پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, سارا فیشن غائب. اور پھر اپنے طلباء کو ہم کیسے کہیں گے جب خود بھی عمل نہیں؟ حضرت اتنا بیان کرتے تھے مدارس میں اس پر, تو فرمایا کہ جب ظاہر کی طرف سے لاپرواہی ہوگی تو باطن چمک جائے گا. جو لوگ ظاہر کو زیادہ سنوارتے ہیں وہ باطن سے غافل ہوتے ہیں. لہذا ظاہر کو اللہ تعالی نے اہمیت نہیں دی کہ بالوں کی فکر چھوڑو, احرام باندھو, دیوانے بنو, اور شکل بھی دیوانوں کی سی بناؤ. جب دنیاوی محبت میں لوگ اپنے ظاہر سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں تو میری محبت میں میرے دیوانوں کا کیا حال ہونا چاہیے. آج کی مجلس کا حضرت کا آخری ملفوظ, سلسلہ نمبر مواعظ حسنہ 99, طلباء اور مدرسین سے خصوصی خطاب. فرمایا کہ اب ایک اعلان سن لیجئے, یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں سب کے سب سر منڈوا دیں. ہاں شاباش بھائی, ارے ماشاءاللہ لائن لگ گئی یہاں تو بھائی, واہ 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 واہ. لیکن آگے خوشخبری بھی سن لیں شادی شدہ والوں کی. فرمایا شادی شدہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر سر نہ منڈوائیں,
ورنہ کہے گا اور سرمنڈو برودن کھٹمنڈو. تو فرمایا بیوی اگر اجازت دے دے، جیسے ہمارے دوست کی ابھی شادی ہوئی ہے چند دن پہلے، تو وہ دیکھا کہ سر منڈا ہوا، ابے کیا کیا تو نے بیوقوف؟ یہ کہ بیوی نے خود کہا کہ سر منڈاؤ، میں نے بھی آسرا نہیں کیا، منڈوا دیا. اب یہ ماشاءاللہ اس کے نمبر ظاہری بات ہے زیادہ ہے، لیکن بعض بیویاں سر منڈوا کر اس کے بعد کہتی ہے سرتاج تیل مالش کروں کا؟ ہاں بالکل کیجیے، بہت دنوں سے سر میں مالش نہیں ہوئی. پٹاخ پٹاخ پٹاخ، ارے کیا کر رہی ہے سردار؟ چمپی کر رہی ہوں. تو یہ آپ لوگوں کے حوالے ہے بھائی، اپنا اپنا بیگم صاحب کو خود جانو. بیگم صاحبہ جوڈو کرا کے مزے آ جائیں گے، ایک اچھا سر منڈایا آ جا. اب ہمارے دوست ایک کی شادی ہوئی چند برس پہلے، صبح کو میں نے دیکھا رخصتی کے دوسرے دن. ارے میں نے کہا تجھے کس نے کہا تھا بیوقوف سر منڈانے کو؟ ارے بھائی تو کمال کرتے ہو، عجیب آدمی ہو. پھر ہوا کیا رات کو؟ کہا جب میں کمرے میں گیا اور ٹوپی اتر کر السلام علیکم، بیوی نے چیخ ماری، گر گئی زمین پر. میں نے کہا آپ پجامہ آدمی ہے بھائی، آپ پوچھو تو صحیح ہم سے ذرا. جسی طرح عورتوں کے بارے میں حقوق بتاتے رہتے ہیں، قرآن پاک حدیث پاک کے. ایک صاحب کی شادی ہوئی، 3-4 مہینے کے بعد دل میں خیال آیا کہ ایسا نہیں 2-3 مہینوں کے بعد جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر لڑائیاں کا مسئلہ ہوتا ہے. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہ بڑی عافیت سے زندگی گزر رہی ہے، بیوی اتنا خیال کرتی ہے کہ پوچھو ہی نہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ رابعہ بصریہ ہے. کہ ہم نے بھی تو ایسا کیا ہے. میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ جس دن سے شادی ہوئی ہے آج 3 مہینے پورے کو ہو رہے ہیں، میں الحمدللہ بیوی کی سر میں مالش کرتا ہوں، پیر بھی دباتا ہوں. میں نے کہا دھت تیری کی نالائق، بیشتی زیور میں لکھا ہوا ہے بیویوں کو یہ خدمت نہیں لینی چاہیے، تو نے تو مزے کرا دیا، تو جا آج سے جا کے جوئیں بھی نکالنا. عجیب پجامہ یا آپ لوگ پوچھتے بھی نہیں ہو، اپنا نقصان کرا رہے ہو. تیل مالش اور U5 آ گئی، اس کو نکال کے ناخن پر رکھا ہے چور سر ٹک. اس کے بعد U11 بھی آ گئی، یعنی جون نمبر U5. اب ہم کیا کریں؟ ہم ابھی ایک صاحب سر منڈانے جا رہے تھے، میں نے منع کیا. میں نے کہا جمعے کے دن آپ کا نکاح ہے، ہفتے کے دن رخصتی ہے، مہربانی کر کے سر منڈوانا بھائی. تو یہاں حضرت اس لیے آپ لوگوں نے ہاتھ تو اٹھا لیا، لیکن میرا فرض ہے میں بتا بھی دوں. ہاں آدمی اہلیہ سے کہہ سکتا ہے کہ بیگم صاحبہ آج کل داڑھی والوں کو بھی اشارے ہوتے ہیں کم 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 کم، اس لیے سر منڈانے کے بعد تو قریب نہیں آتی، موٹے دانے کی تصویر بھی ہاتھ میں ہم رکھ لیں گے، پھر لے دے کے آپ ہی تو رہیں گے. تو وہ پھر جیسے پٹانا ہے پٹاؤ اس کو، وہ الگ بات ہے. حقیقت ہے شادی شدہ کی بھی پیچھے کیا آپ کو بتاؤں، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو 2 وارداتیں بتاتا ابھی میں، بریکنگ نیوز سچی. بہرحال البتہ جو استاذ اور طلباء شادی شدہ ہیں، اگر ان کے گھر کا مسئلہ ہے ان کی معافی ہے، لیکن ہپی بال نہیں رکھنے ان کو. تو فاسقین کی وجہ سے بچو. اور یہ ہپی بال فاسقین کا ہے اور یورپ سے فیشن آیا ہے. اور یہ چاروں طرف سے جو ہے وہ چھوٹے بال اور سر پر گھونسلہ، یہ یہودیوں عیسائیوں اور ہندوؤں کا طریقہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس قوم کی نقل کرے گا، مشابہت کرے گا، اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا. میرا بال کٹوا رہا تھا پرانے گھر کے پاس، گول مسجد جو ہل پارک کے پاس ہے، تو ایک بوڑھی عورت وہاں آ کر کھڑی رہی حجام کے پاس اور آ کر پوچھا، اور سے سنیے گا کیا پوچھا، بچہ گود میں، بوڑھی عورت، اور سے سنیں گے آپ. ہاں اے برگر کٹ کا کیا لیں گا؟ یہ حالت ہے. بچے کو کیا معلوم برگر کٹ کیا ہے. میں نے اس سے پھر پوچھا برگر کٹ ہے کیا؟ کہ سر پر پیالہ رکھتے ہیں اور چاروں طرف بال صفا کر دیتے ہیں، یہ برگر کٹ ہے. تب یہ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا طریقہ ہے. بچپن سے بچوں کو پینٹ شرٹ چٹیاں تصویریں کہ رحمت کے فرشتے چلے جائیں، پھر بچے کو نظر لگ جائے، دھکا آ جائے، بیبی کارٹ میں تصویر، ساکس پہ تصویر، گھروں میں تصویر، رحمت کے فرشتے ہیں کہاں؟ اور جو بچوں کے اوپر حفاظت پر جو فرشتے ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ فکر ہی نہیں ہم لوگوں کو. اللہ معاف فرمائے. بس ڈیڑھ چال ہے کفار کی نعوذ باللہ نقل کرتے رہوں. جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. یہ ہیئر اسٹائل اور یہ سب کس کی تعداد بڑھانی ہے؟ سنیے ذرا، آج کل جتنے ہپی ہیں ان کے بال گردن تک ہیں. تو اگر میری خانقاہ میں رہنا ہے تو سب کے سب سر منڈا دیں. یہ ایسا حکم ہے، اس کے لیے 3 دن کا موقع دے رہا ہوں. اور اگر سفر میں ساتھ چلیں چلا لگانے آئے تو سر منڈوا لیں. بعد میں سفر سے پہلے 10-12 دن پہلے بال رکھ لیجیے گا. اگر میں نے 3 دن کے بعد کسی کے سر پر بال دیکھے اور سر منڈاوا نہیں دیکھا تو اس کا اخراج کر دیا جائے گا. اگر سر منڈانے میں چپت کھانے کا خطرہ ہے بیوی تو مشین لگوا دیں پہلے دوسرے نمبر کی. لیکن یاد رکھنا محلقین کا درجہ زیادہ ہے. پہلے محلقین ہیں بعد میں مقصرین ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کی بات ہے.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں تمام طلباء کے سر منڈوا دیے جاتے تھے، اور جن استادوں کی شادی نہیں ہوئی انہیں بال رکھ کر کسی کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے، سر منڈانے سے آدھا نفس مر جاتا ہے۔ اب یہ غور سے سننا جو بتا رہا ہوں، پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے، مست ہو کر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مور اپنے پر نوچ نوچ کر پھینک رہا تھا، کسی نے کہا کہ اس طرح تو حسین نہیں رہے گا، تیرا سارا حسن انہی پروں کی وجہ سے ہے۔ مور نے کہا ان پروں پر بھیجو لعنت، دیکھو غور سے سنیں گے تو مزہ بڑھ جائے گا، ان پروں پر بھیجو لعنت، سارے شکاری ان پروں ہی کی وجہ سے جنگل میں بندوق لے کر بیٹھے رہتے ہیں، جب میں پر نوچ لوں گا اور کھوسٹ ہو جاؤں گا، شکل بگڑ جائے گی تو آرام سے سوؤں گا، پھر میرا کوئی پیچھا نہیں کرے گا، لہذا سر منڈوا کر ٹیڈیوں سے بے فکر ہو جاؤ۔ جناب ایسے ایسے میرے پاس واقعات ہیں کہ شادی شدہ 5 بچوں کے باپ اور عورتیں ان کو دعوت دے رہی ہیں گناہوں کی، نعوذ باللہ۔ اب اگر تم ٹیڈی نہیں ہوتے تو دعوت ملتی؟ ٹیڈی بھی دیکھ کر کہے گی کہ 1000 سال پرانا ملا قبرستان سے نکل کر آ رہا ہے، تو ماشاءاللہ تو بولو حضرت کے جملے مبارک کیسے ہیں بھائی؟ فرمایا کہ ٹیڈی دیکھ کر کہے گی 1000 سال پرانا ملا قبرستان سے نکل آ رہا ہے، تو سر منڈوا دیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ آپ لوگ دیکھیں گے۔ بس صرف وہ لوگ مستثنی ہیں جن کی بیویاں ہیں، اور اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو اس کے نمبر زیادہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مونچھوں کو کٹاؤ، کیونکہ بنی اسرائیل نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی تھی جس کی وجہ سے ان کی بیویاں زنا میں مبتلا ہو گئیں، کیونکہ بڑی مونچھوں کی وجہ سے ان کی شکل خراب ہو گئی اور ان کے بیویوں کو ان سے نفرت ہو گئی۔ لہذا بیوی والوں کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے حسن اور جمال کو قائم رکھیں، لیکن جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو اور جن کی بیویاں اجازت دیتی ہیں، اور تمام غیر شادی شدہ طلباء اور متعلقین کو سر منڈوا دینا چاہیے۔ طلباء کو تو چھوٹے بالوں کی بھی اجازت مت دو، ان کا سر منڈواؤ اور سرسوں کے تیل کی مالش کرو، پھر دیکھو تمہاری شکل نفس و شیطان سے کیسی محفوظ رہتی ہے، تمہاری عزت و جوانی کیسے محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ بعض بدماش لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، اب جب سر منڈوا کر رکھیں گے ان کا دھیان ہی نہیں جائے گا، تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں، انشاءاللہ پھر تم صرف علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ گے، اور اصلاح کرا رہے ہو تو اصلاح کی فکر ہوگی، اور پھر جب اللہ کہو گے تو اس کا مزہ آ جائے گا، تلاوت میں مزہ آ جائے گا۔ اسی حسن سے تمہاری ساری دنیا فتنے، اسی حسن نے تو ساری دنیا میں فتنہ برپا کیا ہوا ہے، تو اپنی مونچھوں کو بالکل صاف کر دو، اور اگر امرد ہے یا کم داڑھی ہے تو اس کو مونچھیں رکھنا لازمی ہے، ورنہ اور فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن 24 گھنٹے یہ کنارہ کھلا رہے، تھوڑا آپ کو مشکل ہوگی لیکن آپ کا فائدہ بڑھ جائے گا۔ جو امرد ہیں یا جن کی داڑھی کم آئی ہے وہ مونچھیں نہیں مڑوائیں گے۔ اپنے بزرگوں اور صالحین کو دیکھو، اپنے بزرگوں کا طریقہ دیکھو، اوپر والے ہونٹ کے کنارے سے تو مونچھ بالکل بھی آگے نہیں بڑھنی چاہیے، کیونکہ شفاعت سے محروم ہی ہوگے، حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا، منکر نکیر غضبناک حالت میں حساب کتاب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ آخری لائن ہے، مونچھوں کا اس لائن سے آگے بڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ سامنے کنارہ کھلا رہے ہر وقت۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ مونچھوں کے کٹانے میں مبالغہ کرو، چنانچہ ہمارے اکابر کو دیکھو وہ مونچھوں کو بالکل باریک کر دیتے ہیں، تو آپ مونچھیں بالکل برابر کر کے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیوں نہیں ہوتے؟ جب آپ مونچھ رکھو گے تو اپنے متعلقین کو، اپنے مقتدیوں کو اپنے بیانات میں مونچھیں اول نمبر کا بتا سکو گے؟ وہ کہیں گے آپ کی اپنی مونچھیں اول نمبر نہیں، ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اور مونچھیں ٹھیک کرنے میں افضل یہ ہے کہ ان کو استرے سے نہیں بلکہ کینچی سے یا ٹریمر سے صاف کرو، کیونکہ کچھ علماء نے استرے اور بلیڈ سے مونچھیں منڈوانے کو مکروہ فرمایا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے نا، فرمایا نہیں، سنو، المکروہ ہوا ضد المحبوب، محبوب کی ضد ہے۔ اس طرح بعض لوگ مستحب کام کو بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو بھائی مستحب ہے نا، فرمایا جاؤ اللہ والوں کی تاریخ دیکھو، اپنے سلف صالحین کا طریقہ دیکھو، انہوں نے مستحب کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے اور جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری صدق۔ www.hazratferozmemon.org